السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو ایک واقعہ بتانے جا رہی ہوں جس میں بتاؤں گی کہ اللہ پر بھروسہ کرنا کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ وہ ہے اللہ پر بھروسہ، ٹھیک ہے۔ مشہور مورخ اسلام موفق الدین قدامہ نے ایک تابعی عبد الواحد زید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ہم چند مسلمان ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک زبردست طوفان آیا اور ہماری کشتی کو لہروں نے ایک دور دراز جزیرے میں پھینک دیا۔ جب ہم ساحل پر اترے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بت کی پوجا کر رہا ہے۔ ہم اس کے پاس گئے اور کہا کہ اے شخص، تم کس چیز کی پوجا کر رہے ہو؟ اس نے سر سے پتھر کے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا ہمارے ساتھ کشتی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قسم کے سینکڑوں بت تراش سکتے ہیں، لہٰذا یہ بت قابل پرستش خدا نہیں ہو سکتے۔ اس نے پوچھا پھر تم کیا پوجتے ہو؟ ہم نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ خدا کی ہر جگہ حکومت ہے، زندگی اور موت ہر چیز اسی کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن اس خدا کے بارے میں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے ہمارے پاس اپنا ایک رسول بھیجا تھا، اسی نے ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے۔ پھر وہ رسول اب کہاں گیا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ جب اس رسول نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچا دیا تو خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا، لیکن اس نے تمہارے پاس کوئی نشانی بھی تو چھوڑی ہوگی۔ تو ضرور چھوڑی ہے، اور وہ ہے قرآن۔ ذرا یہ کتاب مجھے بھی تو دکھاؤ۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کتابیں بھی دیکھی ہیں، اور بادشاہوں کے بادشاہ کی کتاب تو یقیناً لاجواب ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے سامنے قرآن شریف رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں خود سے نہیں پڑھ سکتا، اس لیے تم اسے پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے قرآن کھول کر ایک سورت کی تلاوت کی اور وہ اجنبی شخص بے اختیار رونے لگا، اور اس وقت تک برابر روتا رہا جب تک کہ ہم نے وہ سورت ختم نہیں کر لی۔ قرآن سننے کے بعد وہ چلا پڑا، بے شک یہ اسی خدا کا کمال ہو سکتا ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور ہمارے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہم روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے اور وہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا۔ ایک روز اس نے ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا جس خدا کے بارے میں تم نے مجھ کو بتایا ہے وہ بھی رات کو سو جاتا ہے؟ ہم نے کہا ہرگز نہیں، وہ تو زندہ جاوید ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے اور کبھی نہیں سوتا۔ ہم نے ایک زبان ہو کر کہا۔ اس نے کہا پھر تم کتنے خراب بندے ہو، تمہارا آقا تو جاگتا ہے اور تم سوتے ہو۔ ہمیں اس کی یہ بات بہت پسند آئی اور ہم بھی اس کے ساتھ عبادت میں لگ گئے۔ کئی دنوں تک مسلسل سفر کے بعد جب ہم لوگ اپنے شہر عبادان، یعنی جو کہ سیریا کا ایک شہر ہوا کرتا تھا، وہاں پہنچے تو ہم نے لوگوں سے کہا یہ شخص بالکل اجنبی ہے اور اس نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے دل کھول کر چندہ دیا اور ہم درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے حیران ہو کر سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ تمہارے اخراجات کے لیے ہے۔ اس نے خفا ہو کر کہا تمہارے اوپر مجھے حیرت ہے، تم نے مجھے راستہ ضرور دکھایا ہے لیکن خود اس پر چلتے نہیں ہو۔ میں جب ٹاپو میں پتھر کی پوجا کر رہا تھا تب بھی پورے خلوص کے ساتھ اس کی پوجا کرتا تھا، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم سچا اور سیدھا راستہ پا لینے کے بعد بھی عبادت کا حق پوری طرح ادا نہیں کر رہے ہو۔ ہم اس شخص کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ چند دنوں بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس شخص کا آخری وقت چل رہا ہے۔ میں دوڑا ہوا اس کے پاس پہنچا اور پوچھا کوئی ضرورت ہو تو بے تکلف کہہ دو۔ اس شخص نے تو دیکھیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنے تھوڑے سے برے حالات کو دیکھتے ہیں اور اللہ پر ہی خفا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو نے کیا ہم ہی کو چنا ہے ہر چیز کے لیے۔ تو بالکل ایسا نہ سوچیں، اللہ پر یقین رکھیں، حد سے زیادہ یقین رکھیں، بے شک اللہ سب کچھ صحیح کرنے والا ہے۔